اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں علی روحانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ واضح ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی، اور تمام اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت کی التماس، اور جنہوں ان میں سے جو موحد اور محب قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکا، آپ کے میرے مرحومین سمیت، ان سب کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ سورہ مبارکہ بقرہ، جس کی پیغام قرآن سیریز میں آیات 5 کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، آسان ترجمہ اور مختصر اور سادہ فہم تشریح کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ۔ اپنے جیسے طالب علموں کے لیے ہمارا یہ سلسلہ الحمدللہ شروع ہے، اور ہم نے اس اللہ تعالیٰ کی مدد توفیق فضل سے اس سیریز میں اس چیز کو بھی ثابت کیا ہے کہ ہمارا ویوز سے یا اس سے وہ نہیں ہے، ہم خالصاً اللہ سے اجر و رضا، اللہ کی رضا کے لیے سلسلے پہنچا رہے ہیں، تاکہ یہ ایک صدقہ جاریہ رہے، اور یہ بقول ہمارے برادر کے مفاد عامہ اور صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ سلسلہ جو ہے، جو بھی دیکھے شاید کہ اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ کے کلام کی بات اس کے دل میں اتر جائے، میرے دل میں اتر جائے۔ چونکہ ایک مبلغ جب آپ کو واعظ کرتا ہے، ایک واعظ آپ کو واعظ کرتا ہے، مبلغ آپ کو تبلیغ کرتا ہے، مدرس آپ کو درس دیتا ہے، تو سب سے پہلے جو سننے والی ہستی ہے وہ خود ہوتا ہے۔ یعنی میرے الفاظ آپ تک بعد میں پہنچیں گے چند لمحوں کی اس سے، لیکن میرے کانوں سے لے کے میرے دل و دماغ تک پہلے پہنچیں گے، تو سب سے زیادہ فرض بھی میرا ہے اس سے ہدایت لینا۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت 16 سے 20 تک آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے ابتداء میں ہی ہمیں متقین اور فلاح پانے والے مومنین کی نشانیاں کچھ بتائی تھیں اور ان کی صفات بتائی تھیں، اور اس آیت میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 16ویں آیت سے 20ویں آیت تک جو خاص کر جو فوکس ہے قرآن کا، وہ منافقین کی طرف۔ اور میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ 3 گروہوں کا اس سورہ میں ذکر آپ کو ملے گا، ایک ایمان لانے والے حامیان، ایک کھل کے مخالفت کرنے والے مخالفین، اور ایک منافقین کہ جو نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، موقع کی تاڑ میں تھے کہ جدھر جو پلڑا بھاری ہو جائے گا ہم اپنا وزن اسی پلڑے میں ڈال دیں گے، تو ان کی مذمت سے یہ سورہ بھرا ہوا ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا ضلالۃ بالہدی، یہ ہیں وہ لوگ، اولئک الذین اشتروا ضلالۃ بالہدی، یہ ہے وہ گروہ، یہ ہیں وہ لوگ، کون لوگ؟ کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں ضلالت خرید لی، گمراہی خرید۔ فما رابحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی تو ان کی تجارت، ان کے زوم میں تجارت والا معاملہ تھا، جیسے عرض کی کہ جو پلڑا بھاری ہوگا ہم اسی پہ اپنا وزن ڈال دیں گے اور منافع کمائیں گے۔ اگر یہ گروہ منافق کفار کا گروہ غالب آ گیا، خدا نخواستہ دعوت اسلام دب گئی، تو ہم نے تو ان کو پہلے یقین دانیہ پچھلی آیات میں سنا آپ نے کہ جب ان کے پاس، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف ہیں، ان سے تو ہم ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ خدا نخواستہ غالب آ گئے تو بھی اس تجارت میں فائدہ کہ ہم ادھر، اگر اسلام غالب آ گیا اور جو کہ آ گیا اور غالب ہی رہتا رہے گا انشاءاللہ، تو ہم ان کو کہیں گے، مسلمانوں کو، کہ ہم نہ آپ سے کہتے تھے، پچھلی آیات پہ جائیں نہ ذرا، کہ ہم نہ آپ سے کہتے تھے کہ ہم بھی مان لائیں، ادھر بھی فائدہ۔ تو اللہ رب العزت نے جناب بے نقاب کر دی، اتار دیا نقاب، غلط فہمیاں دور کرتے ہوئے یہ قرآن کی آیت کہتی ہے فما رابحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، نہ ہی ان کی تجارت سود مند رہی اور نہ ہی پھر انہیں ہدایت نصیب ہوئی۔ اب یہ چیز آپ طے کر لیجئے کہ ان آیات، یا آگے پورا قرآن ان آیات سے بھرا ہوا، یہ جو نتیجہ لبرل نکالتے ہیں یا وہ لوگ نکالتے ہیں جو نفع نقصان، خیر و شر، ہر چیز تھوم بھی قدرت پہ دیتے ہیں، ہماری قسمت میں یہ لکھا تھا جی، لکھا ہی ایسے تھا، تو پھر ہماری کیا مجال تھی یہ؟ اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے طے کر لیا کہ ان کو ہدایت ملنی نہیں، چونکہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ نہ تجارت فائدہ مند رہی، نہ ہدایت یافتہ یہ ہوئے، نہ ہوں گے، اب مہر لگ گئی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی نہیں کیا، بلکہ کرتوت سیاہ، اعمال نامہ سیاہ
انسان کی پلاننگ ہے، انسان کا متوجہ نہ ہونا، یہ باعث بنتا ہے. یہ پچھلی آیات میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. پھر کہا گیا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے تلاش راہ کے لیے ایک آگ کو روشن کیا. اب قرآن کا مزاج دیکھیں آپ کہ ان کی مینٹیلٹی پہ آ کے جن سے مخاطب تھا، اور مانوی طور پہ قیامت تک آنے والے منافقین. میں نے عرض کی تھی شروع میں، نہ مومنین کا سلسلہ ختم ہونا، نہ متقین کا، نہ صالحین کا، اور نہ ہی منافقین کا. اسلام کا نقاب اوڑھے یہ منافقین، کبھی لبرل کی شکل میں، کبھی یہ ملحدین میں جا کے گھس جاتے ہیں باپ دادا مسلمان، کبھی یہ مسلمانوں کا ٹھپا تو لگوا ہی رکھتے ہیں اعتراضات اسلام پر، قوانین اسلام پر. تو یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہنا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، مثالہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے تلاش راہ کے لیے ایک آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے گرد و پیش کو روشن کر دیا، کامیاب ہو گیا کہ ایک بندہ سیاہ رات میں کسی، جیسے پرانے زمانوں میں سفر ہوتے تھے، سفر پہ جا رہا، آگے اندھیرا، خوب اندھیرا، گھٹا گھٹ گھٹا ٹوپ اندھیرا، وہ ایک آگ روشن کرتا ہے. تو قرآن نے کیا کہا کہ اس کی مثال، اس گروہ کی مثال بھی وہی ہے. آگ روشن کی، خوش ہو گئے کہ دور تک نظر آنے لگ پڑا جی، اور جب آگ روشن کی اور گرد و پیش کی چیزیں نمایاں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے روشنی ہی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں سرگرداں پھر چھوڑ دیا کہ جاؤ بھٹکنا تمہارا نصیب. ان کے سیاہ مال کے تذکرے کرنے کے بعد اب نتائج بیان ہو رہے ہیں. اب ایک نتیجہ قرآن ہمیں دیتا ہے کہ یہ پلاننگ تو خوب کرتے ہیں، ہوتا پھر وہی ہے. اب یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سمجھانے کے ظلم کیا کہ ایک بندہ راہ میں جا رہا ہے اور آگ جلاتا ہے کہ یار چلو میرا سفر، تو اللہ تعالیٰ اس آگ سے روشنی لے لیتا؟ نہیں. یہ ایک سمجھانے کے لیے تمثیل دی کہ جیسے آندھی چلی، آگ بجھ گئی، اب آپ کے پاس کوئی ماچس، کوئی اس طرح کی ایمرجنسی لائٹ، ٹارچ، کچھ بھی نہیں. آج کل کے تناظر میں دیکھیں یہی حال اس گروہ کا ہوتا ہے کہ یہ پلاننگ خوب کرتے ہیں، آسائشوں بھری زندگی، نفع نقصان پہلے سوچ کے، کیلکولیٹڈ ہر چیز. لیکن ہدایت کے معاملے میں جب ہدایت کو آتا دیکھ، واضح دیکھ بھی منہ موڑتے ہیں اور دوسری راہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اس آگ میں سے روشنی اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا. سمن بکمن امن، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون. اصل میں یہ بہرے گونگے اندھے ہیں، اور لا یرجعون کہ کبھی رجوع نہیں کریں گے ہدایت کی طرف. کبھی کوئی جھٹکا، کوئی متوجہ کرنے والی چیز ان کو اس طرح متوجہ نہیں کرے گی. کاروبار نہیں چل رہا، متوجہ ہو جائیں گے، رجوع کریں گے، پیچھے جائیں گے، کہاں سے غلطی کر رہے ہیں ہم، کہاں گھاٹا کھا رہے ہیں. شادی ہو گئی، بچے نہیں ہو رہے، علاج معالجے کے لیے جائیں گے، درباروں پہ جائیں گے، بابوں، یہ حکیموں، ڈاکٹروں کے آج کل دیکھ لیں تو ہر چیز کی طرف رجوع کریں گے. لیکن ہدایت کے معاملے میں سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، کہ ہدایت کے معاملے میں آنکھیں ہیں، دیکھ نہیں سکتے، کان ہیں، سن نہیں سکتے، زبانیں ہیں، حق بیان نہیں کر سکتے. لا یرجعون، کبھی رجوع نہیں کریں گے، اور اپنی ضلالت بھری زندگی سے، اس ضلالت بھرے کرتوتوں سے کبھی باز نہیں آئیں گے. اب یہاں جو پہلی آیات میں تذکرہ ہوتا ہے تجارت کا، وہ بطور استعارہ. مقصود یہ ہے کہ منافقوں کو ہدایت کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز واضح کی، پیغام سب تک برابر پہنچا. جس آغاز سورہ میں جس گروہ متقین کا ذکر ہوا انہوں نے لبیک کہا، آمین کہا، الٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کیا کہ جہالت کے اندھیروں میں گھرے ہووں کو آپ نے ایمان کی روشنی کی طرف متوجہ کیا. اور یہ جو نفع نقصان تجارت، ان کو پھر مثال بھی تجارت کی دی کہ انہوں نے اختیار کی گمراہی، ضلالت، اور آخرکار ان کو اپنی غلط فہمی کا وبال بھگتنا پڑا اس صورت میں کہ نہ تو یہ کام آئی تجارت، نہ پلاننگ کوئی کامیاب ہوئی، اور ہمیشہ کی
ضلالت کا ٹھپا اور مہر ان کے قلب پہ لگ گئی، اور پھر نتیجہ اللہ نے کیا دیا کہ یہ بظاہر دیکھنے والے ہیں، مانوی نظر ان کی چھین لی گئی۔ یہ ہر چیز میں نفع نقصان ظاہری آنکھ سے دیکھ لیں گے، لیکن ہدایت اور ضلالت کو الگ الگ کرنے والی آنکھ ختم۔ زبانیں ہیں، بیان حق کے لیے گونگے بن جائیں گے، سماعتیں ہیں لیکن حق ان کے کانوں سے ٹکرا کر واپس ہی جائے گا، نیچے دل تک نہیں آئے گا۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں کیا ذکر ہو رہا ہے؟ اور یہ 19ویں آیت ہے، او کاسب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہاں جیسے آسمان سے تیز موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اور جس میں تاریکیاں اور گرج و چمک ہو، بجلی کی کڑک کی وجہ سے موت سے خائف ہو کر وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے۔ یہ بھی ایک مثال بیان کی۔ اب یہاں تقریباً تمام مفسرین اسلام نے مسلک سے بالا تر ہو گئے، شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، اہل حدیث بھی، یہاں جو بارش سے مراد لی ہے وہ اسلام نے، اسلام کی ہدایت کی، ایمان کی، نور کی بارش ہو رہی ہے۔ اور گرج و چمک سے وہ مصائب مراد لیے زیادہ تر مفسرین و کابرین نے، کہ جو ایمان اور اسلام اختیار کرنے کے بعد مسلمانوں کو فیس کرنے پڑے، اور قیامت تک یہ آسان نہیں ہے معاملہ۔ آج بھی مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو کر اباؤ جدی پشتی مسلمان ہو کے، جدی پشتی سید ہو کے، جدی پشتی ہاشمی ہو کے، آج بھی کئی گھرانوں میں اسلام کے آئین کے مطابق زندگی بسر کرنا ایک ناممکن سی بات ہے۔ آج بھی کئی گھرانوں میں داڑھی رکھنا ایک ناممکن سی بات ہے۔ آج بھی کئی گھرانوں میں بظاہر مسلمان گھرانے، ویسے لبرل ماڈرن گھرانوں میں خواتین کا، بچیوں کا حجاب کے ساتھ زندگی گزارنا ایک ناممکن سی بات۔ تو اسلام کی بارش ہو رہی، رحمت الہی پھیل رہی۔ گرج و چمک سے مراد اکثر مفسرین نے کیا لی کہ جس طرح بجلی، بارش کے ساتھ بجلی بھی کڑکے، گرجدار آواز بھی دل کو ڈرا دے، اسی طرح ایمان قبول اسلام کے بعد کچھ مصائب، کچھ مسائل، جیسے بتایا آپ کو کہ آج بھی یہ مسائل اہل ایمان کو ایک وقت آئے گا، وہ جائیں اس حدیث کی طرف۔ میزان الحکمہ میں بھی ہے، بہار میں بھی ہے، برادران اہل سنت کے ماخذ میں بھی ہے، جس کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ بندہ مومن کا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور ایمان کے مطابق، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا اتنا ہی مشکل اور تلخ اور سخت ہو جائے گا جیسے کہ آپ اپنی ہتھیلی پہ جلتا ہوا کوئلہ انگارہ رکھ کے چل رہے ہیں۔ اور وہ مولا علی علیہ السلام کی اس فرمان کی طرف رجوع کریں جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک وقت قرب قیامت میں آنے والا ہے کہ اہل ایمان، شریعت پہ چلنے والے، شرم و حیا کا پیکر لوگ، مفہوم پیش کر رہا ہوں، ان کو بے وقوف ترین لوگ معاشرے کے سمجھا جائے، جھوٹے، دغا باز، دھوکے باز، رنگ باز، ان کو جناب بہترین عاقلوں سے تصور کے عاقل بندہ، کیا بات ہے، جولی موڈ بندہ، فولی موڈ بندہ یہ، اور ایمان والا جو بیچارہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، شاعر اسلام لے کر چلتا ہے، ہر چیز میں دیکھتا ہے قرآن کیا کہتا ہے، نبی کی سنت کیا کہتی ہے، آل محمد علیہ السلام کا فرمان کیا کہتا ہے، یا برادران دیکھتے ہیں اللہ رسول کے بعد خلفائے راشدین کیا کہتے ہیں، صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، اولیاء امت کیا کہتے ہیں، وہ بے وقوف ترین بندہ ہوگا ان لبرل یا ان جاہلوں کا۔ تو یہاں کیا کہا گیا کہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، حالانکہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی ہدایت واضح ہونے کے بعد، جیسے بجلی کے کڑکنے کے بعد اگر میں یہاں بیٹھ کر کانوں میں انگلیاں دے لوں تو میری سماعتوں تک آواز تو شدت سے شاید نہ آئے، لیکن کیا باہر جو ماحول بنا ہے، آسمانی بجلی جہاں گرنی ہے وہ میرے کانوں میں انگلیاں دینے سے رک جائے گی؟ ہرگز نہیں رکے گی۔ کڑکنا بند ہو جائے گی؟ نہیں بند ہوگی۔ تو ہدایت کو دیکھ کے کانوں میں انگلیاں یا کبوتر کی طرح آ کے بند کر لینے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو کیا نفع نقصان، یہ کون سے نقصان سے بچنے کا پلاننگیں کرتے ہیں۔ اخروی نقصان تو ان کا ہو گیا، دنیا میں بھی تباہ کاریاں بھگتیں گے، بے برکتیاں، تباہ کاریاں، بے برکتی ایک تباہ کاری۔
تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اللہ اگلی آیت کیا فرما رہی ہے، کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا، ان کو گھیرا ہوا ہے۔ کانوں میں انگلیاں دو، آنکھیں بند کرو، پیٹیوں میں گھس جاؤ، انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرف ہی گھیرا ہوا۔ اور پھر کیا فرمایا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں سلب کر لے، ان کی روشنی لے جائے۔ کلما ازالہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا، قریب ہے بجلی ان کی آنکھوں کو سلب کر لے، جب وہ ان کے لیے چمک دکھاتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب تاریکی ان پر چھا جاتی ہے تو رک جاتے ہیں، اور اللہ اگر چاہتا تو ان کی سماعت اور بنائی کی طاقت سلب کر لیتا۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک میرا رب، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی کہ یہ جس بجلی کی کڑک کی آواز سے ڈر کے کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بجلی آج یہ ماڈرن سائنس ثابت کرتی ہے کہ آسمانی بجلی میں اتنی طاقت ہے کہ اگر اس کو دیکھو آپ، یا اس کی طرف دیکھو، یا آپ کے قریب سے گزرے جیسے گرتی ہے مختلف، تو ممکن ہے آپ کی بنائی بھی سلب کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز یہاں بیان کر کے فرمایا کہ جب وہ ان کے لیے چمک دکھاتی ہے تو پھر روشنی میں چل پڑتے ہیں، پھر جب وہ چمک کے بند ہو جاتی ہے تو پھر تاریکی چھا جاتی ہے تو رک جاتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی لبرلز کی، منافقین کی، بظاہر اسلام اندر تذبذب، شک، شبہ، اعتراضات، ان کی مثال یہ ہے، ان کی زندگی کی مثال یہ ہے کہ ڈب کھڑبی لائف، سپیڈ بریکرز والی لائف، کبھی چلے تھے کبھی رکے، کبھی ایک بات پہ یقین نہیں، بات ٹھیک ہے، پھر اگلے لمحے شک، اس سے بڑے شک نے گھیر لیا۔ یہ بد نصیب تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں نا، تو وہ بھی دل سے نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں شک سے پاک ایمان عطا کر۔ آئمہ نے، اولیاء نے اپنی دعاؤں میں نبی اکرم خاتم الانبیاء سید و سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی معصوم ہستی، معصوم اول بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر جن کے بارے میں کہا گیا، وہ ہستی بحار الانوار کی مناجات ہے، ان کی نقل بحار الانوار میں بھی، تو اس میں ایک جگہ پہ کیا کہتے ہیں، میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت، اللہم ولا تکلنی الی نفسی طرفات عین ابدا، یا رب، یہ نبی اکرم فرما رہے ہیں، یا رب تعالی مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے حوالے نہ کر دینا، میرے نفس کے حوالے نہ کر دینا۔ یہ معصوم اول فرما رہے ہیں۔ اس سے بھی ہم تربیت نہیں لے سکتے، صرف نعروں پہ زندگی گزارنی ہے، نیازوں پہ زندگی گزارنی ہے، صرف ننگے پیر چل کے زندگی گزارنی ہے، صرف بلیڈ مار کے زندگی گزارنی ہے، تربیت کن سے لینی؟ اور یہ ہادیان حق ان کو کہتے ہو، اور اللہ کے نبی کے بعد آئمہ کو ہادیان، راہبران کیا کیا کہتے ہو؟ وہ ان سے تربیت غیروں نے لینی ہے آ کے۔ ہم لوگوں نے یہ کچھ کرنا ہے، سال دیاں 20 نیازاں، 12 مجلساں، 6 جلوس، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، گل فنش نہیں۔ معصوم اول کہہ رہے ہیں، یا اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے حال پہ نہ چھوڑی، میرے نفس کے حوالے نہ کریں، میرے فیصلوں کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بنائی کو سلب کر لیتا، لیکن نہیں، یہ اس کا قانون نہیں ہے، یہ اس کا عدل نہیں ہے۔ جو جس حد تک سننا چاہتا ہے وہ سننے دیتا ہے، جو جس حد تک دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھنے دیتا ہے، جو جس حد تک سمجھنا چاہتا ہے سمجھنے دیتا ہے، جو جس حد تک چلنا چاہتا ہے چلنے دیتا ہے۔ نامکمل اختیار کے ساتھ نہ بے اختیارہ، راستہ گمراہی کا، راستہ ہدایت کا دکھا دیا ہے، چلنا تیری مرضی۔ تجھے نہ اللہ نے بازو پکڑ کے چلانا ہے، نہ شیطان نے بازو پکڑ کے تجھے مے کھانے یا شراب کھانے یا زنا کھانے لے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت اور بنائی کی طاقت بھی ختم کر لیتا، سلب کر لیتا، لیکن نہیں، منافق ہے، کبھی کبھار سوچتا ہے لیکن سوچتا تو ہے، اور یہ اس کی شان اور قدرت کے خلاف ہے کہ جو جتنا سوچنا چاہے اس کو اتنا بھی نہ۔ ہاں، اپنے کرتوت سیاہ کی وجہ سے ایک دن پھر وہ آتا ہے کہ وہ سوچنے کی صلاحیت خود ہی نفس کے حوالے کرتا ہے۔
تو اس سورہ مبارکہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ جیسے میں نے فرمایا کہ گزشتہ آیات میں متقین کی نشانیاں بیان ہوئی. کیا ہوئی؟ کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے، مفلحون کہا گیا ان کو. منافقین کی بھی یہاں نشانیاں بیان ہوتی ہیں. جو خلاصہ نکلتا ہے کہ منافقین یعنی لا یشعرون، منافقین یعنی فہم و شعور سے آری، منافقین یعنی لا یعلمون، منافقین یعنی علم سے بے برا، جاہل اور نا واقف، نہ جاننے والے، منافقین یعنی یعمہون، سرکشی میں غرق، اور منافقین یعنی مکان مختدین، ہدایت یافتہ نہ ہونے والے، ہدایت کی طرف رجوع نہ کرنے والے. منافقین یعنی سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، گونگے بہرے اندھے، کبھی رجوع نہ کرنے والے، یہ ہیں منافق. تو ان آیات میں جو خلاصہ نکل کر آتا ہے، بظاہر خطاب، بظاہر تعارف، منافقین، سبق ہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کے لیے تا قیامت. اور جب بات آگے ولایت کی طرف، ایک گروہ پھر ہم مسئلے کے تشیع جو ولایت کے پھر نبوت کے بعد قائل ہیں، پھر علی ولی اللہ کو بھی ایڈ کریں، اور پھر سوچیں کہ اللہ کا ولی مولا علی تربیت نہیں کرتے، صرف رسومات پہ معاذ اللہ ہمیں لگا دیا. اس سے اوپر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف اور صرف ان کا مقصد اہل بیت کا تعارف اور فضائل بتانا تھا. میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، معاذ اللہ تربیت کرنا نہیں تھا. اور پھر اللہ کا کلام، ولایت سے نبوت، نبوت سے توحید تک آئے. اللہ کا کلام کس لیے نازل ہوا؟ مردے بخشوانے کے لیے. ساتے چلیسویں تے دسے کرنا ناستے، بچیاں نو تھلوں ننگا ناستے، پڑھانا کنے. اس لیے آیا کہ رخصتی کے وقت بس ایک بندہ اوپر قرآن اور نیچے جناب بچی گزار دو تے اللہ اللہ تک ہے، انہوں نال دیو، تربیت نال دیو قرآن دی. اور کرنا ہمارا کام. ذکر منافقین کا، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ان صفات کے عمل منافقین کی لسٹوں میں، لسٹیں ہوتی ہیں درجہ بندی، کسی بھی لسٹ میں، ہلکے سے ہلکے لسٹ میں بھی، درجے میں بھی، یا اللہ ہم نہ آ جائیں، ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑیں، ہمیں متوجہ کرتا رہیں ہدایت کی طرف. گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، قدم قدم پہ غلطیاں کھائیں گے، ٹھوکریں کھائیں گے، گریں گے. اٹھنے کی ہمت سلب نہ کریں ہم سے کہ گر گئے تو پھر گر گئے، نہ یہ ہمیں ہمارے حال، ہمارے نفس کے حوالے نہیں کرنا. یا اللہ یہ تیرا کلام، وہ تیرا نبی، وہ تیرے نبی کی آل، ان سے تربیت لینے کا، استفادہ کرنے کا حوصلہ، جذبہ، توفیق دیتا رہیں ہمیں. اور بیمار ہیں تو بیماری میں ان کی سنت پڑھیں، آقا کی سنت پڑھیں، آقا کی آل کی سنت پڑھیں، اللہ کا کلام پڑھیں. اور تندرست ہیں تو تندرستی میں کیا کیا معاملات، وہ کیسے زندگی گزارتے تھے، وہ پڑھیں، سیکھیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آل نبی کی سنت، اللہ کے فرمان کو پڑھیں. خوشحال ہیں تو بھی، غربت میں ہیں تو بھی، تنگ دست ہیں تو بھی، فراغ دست ہیں تو بھی، جنگ میں ہیں تو بھی، گھر میں ہیں تو بھی، ہر جگہ قرآن و سنت سے اللہ ہمیں دور نہ کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.